السلام علیکم۔ اچھا، آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے نا، میں جس پوائنٹ پر ویڈیو بناؤں گا وہ ہے پردہ، یعنی کہ یہ جو لوگوں کے اندر مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اب وہ ہیں یا نہیں یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب بولنے کو تو ہر کوئی مسلمان ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی تو وہ تو چیمپئن ہیں مسلمانیت کے، جو اہل سنت والے ہیں حدیث کو اسلام سمجھ کر فالو کرنے والے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسلام وہی ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، انہی کے لیے اسلام آیا ہے اور وہی اسلام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور وہ اپنے حساب سے اس کے اندر تبدیلی بھی کرتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کے 5-7 گروپ ہیں، سب مل جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کدھر سے یہ آ جاتی ہے وہی، اور وہ اسلام کو اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ پردہ اسلام کے اندر، اور پھر دوسرے نمبر پر پردہ ان مذاہب کے اندر، یہ سنی مذہب کے اندر، شیعہ مذہب کے اندر، اور دوسرے بوری اور قادیانیوں کا تو ایک علیحدہ ہی سسٹم ہے نا، ان کو تو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا، ان کو تو یہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ان سے، ان کو تو وہ محفل میں آ جائے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، کوئی ناپاک چیز آ گئی ہے۔ ایسے کوئی بے شرم لوگ ہیں کہ نان مسلمز کو آپ کو جتنی محنت آپ کو نان مسلمز پر کرنی چاہیے، اگر کوئی اس کا کیا قصور ہے قادیانی کا، اگر وہ قادیانی کے گھر پیدا ہو گیا، بھائی بتاؤ، قصور تو پھر خدا کا ہوا کہ خدا نے قادیانی کے گھر اولاد پیدا کر دی، اصل قصوروار تو پھر خدا ہوا، تو پھر پکڑ لو اس کو جا کے، وہ تمہیں بتائے گا پھر، ورنہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کو چھوڑ دو، وہ اپنی تعلیمات کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنا حساب خود دے گا۔ خیر، یہ باتیں ان لوگوں کو کدھر سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ تو جو اپنا مذہب بنا کے چل رہے ہیں، اس سے بڑا اور ظلم کیا کریں گے یہ اسلام کے ساتھ۔ اچھا، آج کا جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے پردہ۔ پردہ میں نے اہل سنت کے تمام مولویوں سے اور تمام فرقوں کے مولویوں سے پوچھا ہے کہ بھائی دیکھو، جو قرآن کے اندر پردہ کرنے کا حکم ہے، قرآن کے اندر وہ واضح آیتیں ہیں خدا کی، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیتیں نازل کی ہوئی ہیں پردے کے متعلق کہ اے مومنو، اپنی نظریں اور نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اور جب باہر نکلو، عورتوں کے لیے واضح آیتیں کہ جب باہر نکلا کرو تو چادر اوڑھ لیا کرو، اپنا سر ڈھانک لیا کرو چادر سے، اور گھونگھٹ نکال لیا کرو، اور جو عورتوں کے لیے واضح حکم ہے کہ اور جو تمہارے سنگھار کی چیزیں ہیں ان کو ڈھانک کے رکھو۔ یہ ہے اسلام کا پردہ۔ سب سے پہلا حکم کہ آپ اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کے ساتھ جھکا کے رکھو، نظریں نیچی رکھا کرو۔ دوسری چیز کہ آپ چادر اوڑھ لیا کرو عورتوں کے لیے، اور تیسری چیز کہ آپ سر پر دوپٹہ یا کوئی چادر ڈال کر اس پر ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا کرو، اور چوتھی چیز کہ جو آپ کے سنگھار کے مقامات ہیں ان کو ڈھانک کے رکھا کرو، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھلا نہ رہے۔ یہ تو ہے اسلام کا پردہ جو خدا نے اوپر سے آیتیں بھیجی ہیں۔ لیکن اب یہ جو سنی مذہب ہے، سنی مذہب اور دوسرے مذاہب جو بھی ہیں، ان کے اندر ہے برقع۔ چلو یار، برقع کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو منہ ڈھانکنے کے لیے یہ فورس کرتے ہیں نا، منہ چہرہ ڈھانکنے کے لیے یہ جو فورس کرتے ہیں نا گھر والے، مولوی اور ارد گرد کے لوگ، اور پھر منہ کو ڈھانکنا شرعی پردے میں لازمی قرار دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ مت جوڑو اس کو۔ ہاں، آپ نے خود اپنا منہ ڈھانکنا ہے، آپ اپنی مرضی سے منہ ڈھانک لو، آپ نے نقاب کرنا ہے آپ کر لو، آپ نے دستانے پہننے ہیں آپ خود پہن لو، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی کے لیے، یا اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے، یا اپنی شوہر کی خوشنودی کے لیے، یا
جو بھی آپ جس وجہ سے بھی آپ برقع اور نقاب کرو کر لو، آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اس چیز کو اسلام سے نہ جوڑو۔ پوری دنیا کے اندر برقع اور نقاب ایک ذلت کا باعث بنتا ہے، اسلام کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ پاکستان، انڈیا اور یہ جو ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہاں پر تو چلو مسلم کمیونٹی ہے، یہاں پر تو چلو اتنا اعتراض نہیں ہے، لیکن جو باہر کے ملک ہیں، یہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، یہ جو باہر کے یورپ ہے پورا، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کا، پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، ان کو تو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو برا بھلا سمجھتے ہیں، ان کو تو کافر کہہ کے ان کو بولتے ہیں جہنم میں جائیں گے، پکا لازم و ملزوم ہے۔ ابے بھائی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سچ وہ مسلمانوں سے زیادہ بولتے ہیں، ایمانداری میں وہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہیں، پرہیزگاری میں وہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اپنے مذہب کو بیڑا غرق نہیں کیا ہوا جس طریقے سے مسلمانوں نے کیا ہوا، یہ جو اپنے آپ کو بولنے والے مسلمان بولتے ہیں نا، جعلی مسلمان، ایسا بیڑا غرق انہوں نے نہیں کیا ہوا نان مسلمز نے۔ لیکن ان کی نظر میں یہ جو چیزیں ہیں جن سے وہ اسلام سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں، وہ یہی سب چیزیں کہ بھائی وہاں پر ایک عورت اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ کے برقع پہن کے یہاں تک اور ان کی یونیورسٹی میں گھس گئی اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے، اور بتانا یہ چاہ رہی ہے اور وائرل ہونا چاہ رہی ہے، پتہ نہیں پیسے لیے ہیں اس نے کسی سے، کیا چکر ہے، اور وہاں جا کے بول رہی ہے کہ جی یہ اسلام آ گیا، اسلام آ گیا۔ ابے بھائی، یہ برقع اور نقاب اسلام سے بالکل باہر ہے، اسلام کا بالکل کوئی حکم نہیں ہے اس طریقے کا۔ آپ یہ جو نقاب وقاب اور برقع، یہ آپ اپنی خوشنودی سے، اپنے شوہر کی خوشنودی سے، اپنی رضامندی سے کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پہ اس کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آزاد چھوڑا ہے، اور جو احکامات نازل کیے ہیں صرف ان کو دیکھو۔ اسلام کا مطلب کہ خدا کے حکم پر آنکھ بند کر کے منون عمل کرنا اسلام ہے۔ اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر ڈال لینا اسلام نہیں ہے، یہ بکواس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اسلام آپ نے صرف اسی کو کہنا ہے۔ ہاں، نقاب آپ نے کرنا ہے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، اسلام کا نام لے کر نہیں کہ یہ اسلام کے اندر یہ شرعی پردہ ہے، نہیں، یہ سنی مذہب کے اندر شرعی پردہ ہے۔ سنی مذہب ایک علیحدہ چیز ہے، اسلام ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، شیعہ مذہب ایک علیحدہ چیز ہے، قادیانی مذہب ایک علیحدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ الزام نہیں لگانا ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں بھیج دی ہیں پردے کی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی بڑی کلیئر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اور بہت امپورٹنٹ بات، اور میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں کسی بھی مولوی کو اس کا توڑ لا کے بتاؤ، یہ جو میں پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں نے 3 4 5 6 مولویوں سے، اہل سنت، اہل حدیث اور پتہ نہیں کون کون سے، یہ جو جتنے بھی یہ بس اب کیا بولوں، بولنا نہیں چاہیے، دل تو بہت کرتا ہے بولنے کا، لیکن خیر دفعہ کرو، ان مولویوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، آپ لوگوں نے عورت کے اندر یہ اتنا پردہ اور اتنا یہ جو بنایا ہوا ہے، کیوں بنایا ہوا بھائی، کیوں، وجہ؟ آپ عورت کو بالکل وہ بتاؤ جو اللہ کا حکم ہے، اور جو چادر ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ چیز بتاؤ۔ آپ اس چیزوں کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہو؟ اور آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنی خواتین کو مجبور کیوں کرتے ہو پردہ کرنے کے لیے، زبردستی مجبور کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اگر وہ پردہ نہ کریں تو ان کو بری بری گالیاں دیتے ہو، بری بری باتیں کرتے ہو، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو، اور ان کو پتہ نہیں قتل کرنے اور مارنے اور دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا زور زبردستی کرتے ہو، کیوں؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ عورت کا پردہ اس لیے لازمی ہے کہ عورت کا جو چہرہ ہے نا اس کو دیکھ کر اور عورت کے بدن کو دیکھ کر تو ذہن کے اندر نا ابلیسیت پنپتی ہے اور طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ چلو میں نے مان لیا، میں نے بولا ٹھیک ہے آتے ہیں، میں نے بولا ٹھیک ہے، تو بہت اچھی آپ نے بات کہی، بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ تو عورت کو پردہ کرنا بھی اسی لیے چاہیے
کہ وہ اپنے حسن کو چھپا سکے. مگر جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جو 50 سال کی ہیں، 45 سال کی ہیں، جن کو اب نکاح کی امید نہیں ہے، یا جو بیوہ ہیں، یا جو شادی کرنے کی خواہش مند ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کی طرف سے پابندیاں اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں کہ وہ نقاب کے بغیر باہر نکلیں تو ان کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. خیر، یہ ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ جوان لڑکی جو بالکل نوجوان ہو یا شادی شدہ ہو لیکن جوان ہو، اور اس کے اندر وہ صورتحال موجود ہو جو کہ اس کو دیکھ کر مردوں کے ذہنوں میں یا دل میں کوئی غلط خیال یا کوئی شیطانیت یا کوئی بہکاوے والے خیالات آتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو پردہ کرنے کا بولو، لیکن زبردستی نہیں کرو. اگر کوئی خوشی سے ایک طریقہ کار کے مطابق پردہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل کوئی زور زبردستی کا حکم نہیں ہے. اگر وہ بچی چھوٹی ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو ماں باپ اپنے سیکیورٹی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. مگر اگر وہ بڑی ہو گئی ہے اور اس کی ایک عمر اس لحاظ پہ آ گئی ہے کہ اس کو اب آزاد کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ماحول دینا چاہیے، تو اس کو بھی ایک آزادی کا حق ہونا چاہیے. لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ کر یہ نقاب والی چیز کو جو دنیا پورا مذاق اڑاتی ہے اور باہر دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی غلط کاموں کا الزام لگتا ہے، یہ برقعے اور نقاب کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں مسلمانوں کے متعلق، اور وہ مسلمانوں کو اس حوالے سے بہت پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ عجیب چیز ہے. ہم اپنی یونیورسٹیوں میں اگر کسی غلط چیز کو روکنے کے لیے نقاب ناٹ الاؤڈ کرتے ہیں تو یہ چیخیں مارتے ہیں. تو یہاں پر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر یہ برقع ہے، برقع لازمی ہے. حالانکہ برقع اور نقاب اسلام کے اندر لازمی نہیں ہے. اسلام کے اندر جو چیزیں لازمی ہیں وہ میں نے آپ کو سب 1 to 1 بتائی ہیں. اچھا، اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی اس کا پوائنٹ بتائے. بھائی چلو، ایک بات تو میں نے آپ کی مان لی کہ عورت کو دیکھ کر نا ذہن میں شیطانی خیالات آتے ہیں. خیر، ہمارے تو نہیں آتے، اب جس کے آتے ہیں بھائی آتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں وہ. اور عورت کو اپنے حسن کو چھپانا کے لیے، بچانے کے لیے بھی اس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. چلو جی، مان لیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو خوبصورت اور ہینڈسم آدمی ہیں، مرد ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں یا چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ 25 سے 30 سال کے ہوں یا 35 سال کے ہوں یا 40 سال کے ہوں، لیکن لمبے ہوں 6 فٹ کے، اور ان کی باڈی بھی اچھی ہو، باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہوں، اور خوبصورت بھی ہوں، ہینڈسم بھی ہوں ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو عورتوں کے ذہنوں میں خیال آتے ہیں نا بھائی. جب عورت کو دیکھ کر مردوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں خیال آ سکتے ہیں شیطانیت کے، تو کیا عورتوں کے دلوں میں نہیں آتے ہوں گے کہ ہینڈسم اور خوبصورت مرد دیکھ کر؟ تو میں ان مذہب بنانے والوں کو کہتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی توڑ نکال لو، عقل ذرا ادھر بھی لگا لو. ویسے تو تم لوگوں کی عقل پورا دن چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کون سے مذہب بنا کے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ذرا اس ہینڈسم، لمبے چوڑے، گبرو جوان ٹائپ آدمی کو دیکھ کر جو عورتوں کے دلوں میں خیالات آتے ہیں وہ ان کو جائز ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہیں. یعنی کہ اگر عورت کوئی آدمی کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی بھی وسوسہ لے کر آئے یا کوئی بھی خیال لے کے آئے تو ان کو جائز ہے. ان کے لیے آپ نے آج تک کوئی دماغ نہیں لڑایا. کوئی ان کے لیے بھی پردہ نکال کے لاؤ، کوئی ایسے رومال لگا کے پہننے والا یا کوئی ہیلمٹ لگانے والا، کوئی ایسی پیدا گیری کرو نا. اس میں تم لوگوں کی کیا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے؟ تو مل بیٹھو، سارے مولوی جتنے بھی ہیں پورے مذاہب کے سب مل بیٹھو اور اس کا بھی کوئی توڑ نکال لو، اس کا بھی کوئی حل نکال لو کہ عورتوں کے دلوں میں جو آنے والے وسوسے ہیں ان کو بھی روکنے کا کوئی بندوبست کر لو. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، میرا مشورہ ہے آپ کو، کر کے تو پھر ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا نکالا ہے مردوں کے لیے. تو لہٰذا آج کا جو پوائنٹ تھا نا وہ ایک خصوصی طور پہ پردے کے لیے میں نے بنایا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ اسلام کے اندر کیا پردہ ہے، اور انہوں نے جو شرعی پردہ بنایا ہوا ہے
اپنے مذہب کے اندر وہ اور اس میں کتنا فرق ہے. اچھا جو اسلام کا پردہ ہے اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بڑا زبردست بہت بہترین ہے. اچھا اب جو ان کے مذاہب کے اندر پردے ہیں وہ خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ خدا نے اسلام کے اندر جو پردے کا حکم دیا ہے وہ دونوں کو برابر دیا ہے. یہ جو نظریں جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ باقاعدہ خدا کی آیتیں ہیں اور پردے کے لیے سب سے اہم ترین چیزیں ہیں اور وہ دونوں کے لیے بولا گیا ہے. لیکن یہ جو مذاہب ہیں دوسرے، ان کے اندر صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کا انہوں نے کوئی نقاب اور کوئی رومال اور کوئی ہیلمٹ نکالا ہی نہیں ہے ابھی تک. تو میری ان سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نکال کے لے کے آؤ تاکہ پردہ تو کمپلیٹ کرو کم سے کم اپنے مذہب کے اندر. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو بالکل پوچھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.